سونے کا ایک خاص معمول ہے. اگر آپ اس کے مطابق سوتے ہیں تو آپ کی زندگی میں آپ کی صحت میں بہت قابل قدر اضافہ ہوتا ہے. اور اگر آپ کی سلیپ ڈپریویشن ہے، آپ سونا اچھا نہیں کر رہے، تو آپ کی زندگی کے سارے معمولات خراب ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ قوم کو زوال پذیر اور ایک منحوس روٹین ہے جو قوم کا پورا وقت برباد کر دیتا ہے. اگر آپ نے اپنا 1 گھنٹہ ضائع کیا تو آپ کا ضائع ہوا ہے، اور اگر 20 کروڑ لوگوں نے 1 گھنٹہ ضائع کیا تو وہ کتنے گھنٹے ضائع ہوئے ہیں؟ 20 کروڑ گھنٹے ضائع ہوئے ہیں. ذرا امیجن. اس لیے دنیا ہم سے اتنی آگے چلے گئی کہ اپنے وقت کی قدر کرتی ہے. 6 زبردست عادتیں زندگی تبدیل کرنے والوں پر ہم بات کریں، اور آج آخری عادت پر ہم بات کریں گے. تو 6 عادتیں، یہ ہے ڈاکٹر جوین نیومین کی کتاب ہے 6 ایکٹیو ہیبٹس، اس سے ہم نے لیا. اور گلوز میکانزم ہے. گلوز کا مطلب ہے جی سے شکر ادا کرنا، ایل سے لو محبت، اور او سے آؤٹ ڈور باہر وقت زیادہ گزارنا پہاڑوں میں دریاؤں میں. اور وی کا مطلب ویجیٹیرین یعنی سبزیاں زیادہ کھانا. اور ای کا مطلب ورزش کرنا ایکسرسائز. اور ایس کا مطلب سونا. سونا کیا ہے؟ سونے کا ایک خاص معمول ہے. اگر آپ اس کے مطابق سوتے ہیں تو آپ کی زندگی میں آپ کی صحت میں بہت قابل قدر اضافہ ہوتا ہے. اور اگر آپ کی سلیپ ڈپریویشن ہے، آپ سونا اچھا نہیں کر رہے، تو آپ کی زندگی کے سارے معمولات خراب ہوتے چلے جائیں گے. اگر آپ کا سونے کا روٹین درست ہے تو اس سے آپ کی میموری مضبوط ہوگی. یعنی اگر سوتے صحیح نہیں، آپ کا حافظہ خراب ہوگا. اس لیے آج کے لوگوں کا حافظہ بہت خراب ہے کیونکہ سونا ان کا خراب ہے. رات موویاں دیکھنا، دیر تک سونا، صبح جلدی اٹھ جانا، سارا دن منہ لٹکا کے بیٹھنا، غلط ٹائم پہ سو جانا، غلط ٹائم پہ اٹھ جانا. تو نمبر 1، اس سے آپ کی میموری بڑھتی ہے، اور یہ اسی کتاب کی سائنٹیفک ریسرچ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. نمبر 2، انرجی میں آپ کا اضافہ ہوتا ہے. نمبر 3، اوور آل ہیلتھ آپ کی بڑھتی ہے. اور اگر آپ سوئے اچھا ہیں تو آپ زندگی میں کام پروڈکٹیو کریں گے دن میں. یعنی یہ بڑی اہم بات ہے. اور آپ کیلوریز برن زیادہ کریں گے. یعنی اگر آپ سوتے کم ہے، آپ کا ویٹ بڑھے گا، موٹے ہو جائیں گے. اگر آپ سوتے صحیح ہیں تو دن میں آپ کی باڈی جو ہے وہ میٹابولزم آپ کا برن زیادہ کرے گا، اور اس کے سینکڑوں فائدے. اب سونا کیسے ہے؟ پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول آپ کو بتا دیتا ہوں سونے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ عشاء کے بعد آپ سو جایا کرتے تھے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے لیے رسول اللہ آتے تھے، وَتَخْفُقُ رُؤُوسُنَا، ہمارے سر سے جھٹکا مارے ہوتے تھے. یعنی اکثر لوگ سو گئے ہوتے تھے، ہم مشکل سے بس نماز پڑھی عشاء کی اور جلدی جا کے سو گئے. تو اگر ہم ایک اوسط لے لیں تو عشاء کی نماز اوسطاً ہو رہی ہوگی 8 بجے. تو اس کا مطلب آپ 8:30 بجے، 8 سے 8:30 9 بجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے. پھر آپ رات کو اٹھتے تھے جب تہائی رات رہ جاتی ہے، یعنی 2/3 رات کا سوتے تھے، 1/3 آپ اٹھتے تھے، اور کبھی آدھی رات سوتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ 3 بجے رات کے اٹھ گئے. تو 9 بجے سے 3 بجے تک کا ہم اگر وقت لگا لیں، یا 8 بجے سے 2 بجے تک کا وقت لگا لیں، تو کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 6 گھنٹے. تو 6 گھنٹے آپ کی، 6 سے 7 گھنٹے آپ کی یہ نیند ہو رہی ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی نیند نہیں چاہیے تھی جتنی ہمیں چاہیے. تو جو ازواج مطہرات تھیں ان کا بھی تہجد کا معمول اتنا لمبا نہیں تھا جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا. آپ تہجد پڑھتے تھے اور آپ کی بیویاں سو رہی ہوتی تھیں، آپ آخری رات میں ان کو اٹھاتے تھے. تو ایک اوسط آدمی کا رات کا سونا ہی 7 گھنٹے آرام سے ہو جاتا ہے، 7 سے 8 گھنٹے. پھر آپ دن میں قیلولہ بھی فرماتے تھے. یہ تقریباً 12 بجے کا وقت ہے جب آپ کھانا کھا کے قیلولہ کرتے تھے، اور اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھنے جاتے تھے. تو یہ تقریباً 8 گھنٹے، 7.5 گھنٹے، 7 سے 8 گھنٹے کی نیند بن جاتی ہے. دنیا آج ریسرچ پہ آئی ہے کہ 7 گھنٹے نیند، آپ 6 گھنٹے تو لازماً چاہیے، 7 گھنٹے آئیڈیل نیند ہے. اور 8 گھنٹے اگر آپ کر سکیں، خاص طور پہ جو کام زیادہ کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، کہ اس کے لیے زبردست نیند ہے. یہ سلیپ روٹین ہے. دوسری بات یہ کہ سونے کا ایک وقت ہو اور اٹھنے کا ایک وقت. ہمارے تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں جس کو سونا نہیں آتا اس کو اٹھنا نہیں آتا. آج ہماری فجر میں لوگ کیوں نظر نہیں آتے؟ رات 12-1 بجے سو رہے ہیں. کسی سے پوچھو کتنے میں سوتے ہیں؟ 1 بجے 2. اور ہمارے میمن بھائی جو ہیں، ہمارے میرے دوست ہیں بہت سارے، وہ کہتے ہیں ہم تو رات سارے کوڑے کرتے ہیں، رات سارے گپ شپ کرتے ہیں، اور فجر کے ٹائم سوتے ہیں، 2-3 بجے سوتے ہیں سارے. اب یہ جو روٹین ہے رات کو سونا، اور ہمارے کراچی میں، پاکستان میں مارکیٹیں کھلتی ہیں 1 بجے. تو یہ قوم کو زوال پذیر اور ایک منحوس روٹین ہے جو قوم کا پورا وقت برباد کر دیتا ہے. اگر آپ نے اپنا 1 گھنٹہ ضائع کیا تو آپ کا ضائع ہوا ہے، اور اگر 20 کروڑ لوگوں نے 1 گھنٹہ ضائع کیا تو وہ کتنے گھنٹے ضائع ہوئے ہیں؟ 20 کروڑ گھنٹے ضائع ہوئے ہیں. ذرا امیجن. اس لیے دنیا ہم سے اتنی آگے چلی گئی کہ اپنے وقت کی قدر کرتی ہے. احادیث میں باب ہے النہی عن السمور بعد العشاء.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد گپ شپ سے منع فرمایا. ہاں علماء نے اس میں ہی لکھا ہے کہ صرف اس کو اجازت ہے جو کوئی دین کا کام یا کوئی اہم کام کر رہا ہے وہ کر سکتا ہے، ورنہ فجر عشاء کے بعد جاگنا اور باتیں کرتے رہنا، گپ شپ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تحریمی تنزیہ ہو جائے گا. تو عشاء کے بعد فلمیں دیکھنا، مووی دیکھنا، عشاء کے بعد جا کے دوستوں میں بیٹھنا، پراٹھے کھانا اور رات 12 بجے تک گپ شپ کرتے رہنا، یہ بے برکت اور خلاف اسلام روٹین ہے جو ہمارے قوم میں رائج ہو چکا ہے. تو یہ گیون نیومین کہتی ہیں اپنی کتاب میں کہ پور سلیپ انکریزز اسٹریس اینڈ ویکنز دا امیون سسٹم. جب آپ غلط سوتے ہیں تو آپ کی اسٹریس لیول بڑھ جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں نا ہر آدمی غصے میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، اور آپ کا جو امیون برداشت کا سسٹم ہے وہ ویک ہو جاتا ہے. تو ایک چیز تو آپ یہ کریں کہ رات کو سونے کی وقت پہ عادت بنائیں، صبح فجر سے پہلے اٹھنے کی، تہجد پڑھنے کی، اور کوشش کریں فجر کے بعد نہ سوئیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بورک لی امتی فی الصباح، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈالی گئی. جو صبح کو کاروبار کرتے ہیں اللہ ان کے وقت میں برکت ڈالتا ہے. ہم یہاں نکلتے ہیں باہر کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں، صبح 7 بجے ٹریفک جام ہوتا ہے، ساری دنیا کام پہ نکلی ہوتی ہے. اور اسی طرح دن میں قیلولے کی عادت بنائیں. چائنا نے اس کو ابھی باقاعدہ سسٹم کا حصہ بنایا، اس کو پاور نیپ کہتے ہیں. تو ہمیں چائنا سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے کی ضرورت ہے. تو اپنے دفتر میں، ورک پلیس میں کوئی ایسا معمول بنائیں کہ آپ آدھا گھنٹے کا، 15 منٹ کا، 20 منٹ کا، 10 منٹ کا قیلولہ کر لیں. لیکن یاد رکھیں قیلولہ اس کے لیے تو تہجد میں اٹھتا ہے، فجر میں اٹھتا ہے. جو دن میں 10 بجے 11 بجے اٹھے اس کے لیے قیلولہ نہیں ہے، کیونکہ وہ پھر کون سا قیلولہ کرے گا. لہٰذا اپنی سلیپ کو، اور اس پر کچھ کورسز کر لیں، کچھ کتابیں پڑھ لیں کہ اپنی سلیپ کو مینیج کیسے کرنا ہے، اور ایک وقت ہو. اب اس میں اگر آپ کے پاس فون یوز کرتے ہیں تو آئی فون میں، اینڈرائڈ میں، دونوں میں ایسی ایپس ہیں جن کو آپ کہیں کہ مجھے یاد دلاؤ، تو اگر آپ نے 11 بجے کا وقت لگا دیا سونے کا تو وہ آپ کو 10 بجے 10:30 بجے کہے گا کہ ونڈ ڈاؤن ٹائم شروع ہو گیا. اب آپ اپنا ڈیوائس رکھ دیں، موبائل رکھ دیں، اور آپ سونے کی تیاری کریں، بستر پہ آ جائیں، رات سونے کے کپڑے پہنیں. اس سے آپ تیار ہوتے ہیں، لائٹیں بند کریں، پورے گھر میں سونے کا معمول بنا دیا کریں. رات کو سونے سے پہلے بچوں کو ایک کہانی سنائیں، اور کہانی میں یہ اس چیز کے لیے بڑی ہیلپ فل ہے. کوئی کتاب پڑھیں سونے سے پہلے 10 منٹ، یا آپ کو سونے میں، یعنی ایسی ایکٹیویٹی جو سونے میں مفید اور معاون ثابت ہو. پھر ایک وقت بنائیں سونے کا، ایک وقت بنائیں اٹھنے کا، تو آپ کا یہ سونا بہت زیادہ پروڈکٹیو ہو جائے گا، آپ کی ڈیپ سلیپ زیادہ ہو جائے گی.